کہتا ابو بکر عمر عثمان کو تم نہیں مانتے؟ جی نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے بھائی, نبی کا دین ہی یہی ہے. تو پوری طرح پڑھ لو. یہ دیکھو یہ تمہاری کتاب ہے صحیح مسلم, صحیح مسلم شاب دار الفکر, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب الامارہ, حدیث نمبر ہے 1847. حذیفہ ابن الیمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی, میرے بعد جو امام آئیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ آئے گا, میری ہدایت پہ نہیں ہوگا. ولا یستنون بسنتی, اور میرے سنت پہ بھی نہیں ہوگا. کون آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ ابو بکر عمر عثمان, ٹھیک ہے, ابو بکر عمر عثمان یہ تھے, میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. وسیقوم فیہم رجال, اور یہ ایسے لوگ ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس, کہ یہ پورے شیطان ہوں گے انسان کی صورت میں. آپ نے یہ کلپ حسن العیاری شیعہ مناظر کا ذاکر کا سماعت فرمایا. اس میں اس نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی. اس نے صحیح مسلم شریف کتاب الامارہ صفحہ نمبر 127 سے حدیث پڑھی حضرت حذیفہ بن یمان کی, اور اس میں دھوکہ دینے کی کوشش کی. آج ہم آپ کو اس کی علمی خیانت بتاتے ہیں کہ کیا اس نے علمی خیانت کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس نے کہا حذیفہ بن یمان کی صحیح مسلم کی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد ایسے ائمہ آئیں گے, ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت پر نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی, اور نہ ہی وہ میری سنت پر ہوں گے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں, فرمایا ائمۃ لا یہتدون, فرمایا کہ وہ میری ہدایت پر بھی نہیں ہوں گے. لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی, فرمایا نہ وہ میری سنت پر ہوں گے نہ وہ میری ہدایت پر ہوں گے. میرے بعد ایسے امام آئیں گے. اب اس نے اس ائمہ سے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ائمہ آئیں گے میرے بعد. اس نے کہا نبی علیہ السلام کے بعد کون ائمہ آئیں گے, کون امام آئے ہیں؟ ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان آئے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میری ہدایت پر نہیں ہوں گے, اور فرمایا ان میں ایسے مرد ہوں گے کہ قلوبہم قلوب الشیاطین, جن کے دل جو ہے وہ شیاطین والے دل ہوں گے. فی جسمان انس, انسانوں کے جسم میں شیاطین والے جنس ہوں گے. شیاطین والے جو ہے ان کے دل ہوں گے انسانی جسم میں. اب اس نے کہا کہ وہ امام کون ہے؟ ابو بکر, عمر, عثمان. کہ پھر حذیفہ بن یمان نے پوچھا ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم امیر کی جو ہے پیروی کرو, ان کی اتباع کرو, ان کی اطاعت کرنا. اب اس سے کتنا غلط رزلٹ اس نے نکالا, حدیث سے کتنی جو ہے اس نے, نبی علیہ السلام نے فرمایا نا من کذب علیہ, جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میں یہ واضح کہتا ہوں کہ اس شخص نے حدیث پر جھوٹ بولا. پہلی بات یہ ہے کہ خود یہ اپنے کئی مناظرہ میں کہہ چکا ہے کہ بھئی تم یہ دلیل دو, یہ دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے ہے تمہارا کہ اس میں ابو بکر و عمر مراد ہیں. ابو بکر عمر شامل ہیں. آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے کہ اس میں ابو بکر عمر شامل ہے, کیونکہ نام وہاں پہ تو نہیں ہے. اس دلیل میں شامل ہے, کوئی حدیث ہے کچھ بھی نہیں. ایسے ادعا, ایسے نعرہ بازی اس میں شامل ہے. زبردستی, ان کا سب کچھ زبردستی. ابو بکر عمر کو اس آیا میں شامل کرنا بھی زبردستی. جب ہم کوئی دلیل دیتے ہیں یہ کتاب سے, کیا دلیل ہے کہ اس میں ابو بکر و عمر مراد ہیں؟ اور جب یہ خود پڑھتے ہیں کہ بے تکی باتیں, اور کہیں سے یہ ہو حسن العیاری اور انجینئر مرزا, ان کے طریقے یہ ہے کہ کہیں سے پکڑ پکاڑ کے اپنے جو ہے یہ مدعا پر فٹ کر دیتے ہیں. اب میں آپ سے پوری روایت کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں مسلم شریف کی دونوں حدیثیں اکٹھے ہیں. سب صحابہ خیر کے بارے میں سوال کر رہے تھے. حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے شر کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت میں تھے, برے زمانہ میں تھے, شر کے زمانہ میں تھے, آپ آئے تو ہمیں خیر کا زمانہ مل گیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انا کنا بشر, یا رسول اللہ ہم شر میں تھے. فجاء للہ بخیر, آپ آئے اللہ کے لیے خیر لے کے. فنحن فی, ہم اس خیر کے زمانہ میں. فہل من وراء ھذا الخیر شر, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے اس خیر کے زمانہ کے بعد شر والا زمانہ لوٹ کے آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کے بعد آئے گا شر والا. میں نے کہا پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی، پھر اس خیر کے بعد بھی شر آئے گا، یعنی ہر خیر کے بعد شر بھی آ سکتا ہے، ہر شر کے بعد جو ہے خیر بھی آ سکتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایسے ائمہ ہوں گے کہ جو میری ہدایت پر نہیں ہوں گے اور نہ ہی میری سنت پر ہوں گے۔ اب میں اپنے ناظرین سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس حدیث میں ابو بکر، عمر، عثمان کا لفظ موجود ہے؟ نہ ابو بکر کا لفظ موجود ہے، نہ عمر کا ہے، نہ عثمان کا ہے۔ اگر تم ابو بکر کا، نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر ہے مراد لیتے ہو، نبی علیہ السلام کے بعد عمر ہے تم مراد لیتے ہو، نبی علیہ السلام کے بعد عثمان ہے تم مراد لیتے ہو، تو ذرا مجھے جواب دیجئے کیا نبی علیہ السلام کے بعد مولا علی نہیں آئے؟ ابو بکر، عثمان، عمر، ابو بکر، عمر، عثمان پر تمہاری بریک کیوں لگتی ہے؟ پھر کہو نا کہ نبی علیہ السلام کے بعد ائمہ میں سے کیا مولا علی امام نہیں ہے نبی علیہ السلام کے بعد؟ تو پھر یوں کہو نا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر یوں کہو۔ اگر حدیث کے مطابق دیکھنا چاہتے ہو ہر خیر کے بعد شر، ہر شر کے بعد خیر، ابو بکر کے زمانے کو تم شر کہتے ہو تو پھر عمر کا زمانہ خیر ہوگا حدیث کے مطابق، حذیفہ بن یمان کے حدیث کے مطابق۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے کو تم جو ہے شر کہتے ہو تو پھر مولا علی کا دور جو ہے امامت جو ہے وہ خیر ہوگا، مولا علی کا خیر ہوگا تو پھر حضرت امام حسن کو جو ہے تم کیا کہو گے ان کی امامت شر ہوگی۔ اب یہ حدیث تو یہ کہتی ہے